أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں نے سورہ طٰہٰ جو قرآن مجید کا 20 نمبر کا سورہ ہے اس کی آیت نمبر 8 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، بہترین نام اسی کے ہیں، پرستش کے جتنے محرکات ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ ہی میں موجود ہیں. تفسیر کے لیے ملاحظہ ہو سورہ فاتحہ ایاک نعبد کی تفسیر، اللہ کے علاوہ کسی اور پر کوئی لفظ دلالت کرتا ہے تو وہ کما حق ہوتا نہیں ہے. مثلا اگر کسی کو عالم کہا جائے تو عالم اس شخص پر کما حق دلالت نہیں کرتا، کیونکہ جو علم اس عالم کے پاس ہے وہ عارضی اور ناقص ہے، نہ اس کا ذاتی ہے بلکہ کسی کا دیا ہوا ہے. نہ وہ تمام معلومات کا علم رکھتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کا علم کسی کا دیا ہوا نہیں بلکہ ذاتی ہے، اور وہ تمام معلومات کا علم رکھتا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ کی قدرت اور حیات ذاتی اور کامل ہے، عارضی اور ناقص نہیں ہے. لہذا علم، حیات، قدرت وغیرہ میں جو بھی جمال و کمال قابل تصور ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے. ہم علیم، قدیر، حی و قادر کے اسماء سے اللہ کو یاد کرتے ہیں. اسماء حسنہ کے بارے میں تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو سورہ اعراف جو قرآن مجید کا 7 نمبر کا سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 180. قرآن مجید میں جا بجا یہ بتایا گیا ہے کہ خدا کی قوت و طاقت سے مفر نہیں ہے. کفار سمندر کے سفر سے اتر کر جب خشکی پر پہنچتے تھے تو سمجھتے تھے کہ بس اب ہم محفوظ ہو گئے. پھر ان کے کفر میں اور اضافہ ہو جاتا تھا. ان سے کہا جا رہا ہے کہ جس خدا میں یہ قدرت ہے کہ وہ تم کو سمندر میں ڈبو سکتا ہے، وہی خدا خشکی میں بھی تمہیں زمین میں دھسا سکتا ہے، یا خشکی کے کنارے کو الٹ سکتا ہے، یا تم پر خشکی میں پتھر برسانے والی آندھی بھیج سکتا ہے. یہ تفسیر صافی میں لکھا ہوا ہے. ناشکروں سے کہا جا رہا ہے کہ اگر تم بخیر سمندر سے نکل آئے ہو، مگر خدا چاہے تو سمندر کے کناروں ہی کو خشکی کے اندر دھسا کر رکھ دے. مثلا زلزلہ آ جائے، زمین شق ہو جائے اور تم اس میں قارون کی طرح دفن ہو جاؤ. خلاصہ یہ ہے کہ خدا کی سزا صرف دریا کی موجودگی پر موقوف نہیں ہوتی، وہ تو قادر مطلق ہے، جس طرح جس جگہ چاہے سزا دے سکتا ہے. یہ شیخ الاسلام عثمانی نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے. ہم اگر صرف ہنسنے میں، کھانے میں زندگی گزار دیں تو یہ ہماری نالائقی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں سے نقل کرتے ہوئے فرمایا، بیع الانوار کی جلد 77 میں لکھا ہے کہ مجھے اس شخص پر تعجب ہے جسے موت کا یقین ہے پھر بھی خوش ہوتا ہے، اور جسے جہنم کا یقین ہے پھر بھی ہنستا ہے. اور حدیث معراج میں ہے، خدا عالم فرماتا ہے مجھے اس بندے پر تعجب ہے جسے یہ علم نہیں کہ میں اس سے راضی ہوں یا ناراض، پھر بھی وہ ہنستا ہے. تو یہ تمام باتیں ہماری توجہ اس طرف مبذول کرا رہی ہیں کہ ہم دین کو سمجھنے کی کوشش کریں، اپنی معرفت کو بڑھائیں، اپنے علم کو بڑھائیں. جب علم و معرفت بڑھے گی تو ہمارے دل میں خدا کی محبت پیدا ہوگی، اور جب محبت پیدا ہوگی تو ہم عمل کی طرف مزید راغب ہوں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.